पाकिस्तानियों की जो इस वक्त कैफियत है और दीन के नाम पर जो वो शिद्दत पसंदी का इजहार कर रहे हैं, इस शिद्दत में इजाफे के लिए पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया। और दूसरा जो सिलसिला है कि आर्मी वालों ने पहले देवबंदियों को और अहले हदीस को इस्तेमाल किया मुख्तलिफ़ जगह, अब दोबारा वो अहले हदीस को प्रमोट करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बुलाया डॉक्टर जाकिर नाइक को। डॉक्टर जाकिर नाइक के जो इल्मी एतबार से इंतहाई कम, हाफजे के एतबार से अच्छे हैं। अव्वल तो पाकिस्तान ने इनको जो एज ए स्टेट गैस बुलाया, ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि उनकी जो गुफ्तगू थी मसीहियों के ख़िलाफ़ या हिंदुओं के ख़िलाफ़, तो स्टेट गैस से इस कस्म के काम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि मसीही और हिंदू भी पाकिस्तानी हैं। तो ये काम हुकूमत के नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को और हुकूमत को चाहिए कि लोगों को लिबरल बनाएं और हुकूमत का ताल्लुक़ किसी भी दीन या मज़हब को प्रमोट करना या उनके ख़िलाफ़ बात करना नहीं होनी चाहिए। तो ये काम इंतहाई गलत किया हुकूमत ने भी, और इसमें जैसे कि पाकिस्तान आर्मी शामिल थी उसने भी। अब बच्चियों को बुलाया गया तो उसने कह दिया कि नामहरम है। ना, नामहरम नहीं थी, बेचारी गरीब थी, यतीम थी, यतीम खाने वाले क्या दे देते इनको, जबकि दुनिया भर में इनकी फ़ोटोज़ हैं ख़वातीन के साथ खड़े भी होते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कोई गिफ्ट देते लड़कियों को और दूसरी जानिब से लड़कियां उसको पकड़ लेती तो क्या हर्ज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बैत करते थे तो बाज़ रिवायात में नकल हुआ कि पानी में हाथ डालते थे, दूसरी तरफ से ख़वातीन पानी में हाथ डालती थी, इससे क्या प्रॉब्लम हुआ। अब जब पानी में हाथ डाला जा रहा है तो नामहरम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही है ना। ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अहले सुन्नत के मदारिस की वीडियोज़ चल रही हैं, वो इस खातून ने थोड़ी बनाई है कोई। और ये जो हर आए दिन हम देखते हैं कि मसाजिद में, हत्ता लड़काना की मस्जिद की महराब में एक बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये कोई खातून ने तो नहीं किया, लिबरल लोगों ने तो नहीं किया, है तो हो रहा है, तो वो इस खातून ने बयान किया है। तो बिला शक एक मुनाफिकाना माशरा है कि जिसका सवाल होगा कि ये जो देवबंदियों के और अहले हदीस के मदरसों में हो रहा है, हत्ता अहले हदीस के जो इनके असल दावत करने वाले हैं, अबू बकर माविया ने जो कुछ किया तरावी के बाद, तो क्या वो मस्जिद है या नहीं है, वो मौलवी है या नहीं है। बस खातून यही सवाल कर रही हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान में मदरसों की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च सेंटर्स की ज़रूरत है। और इसी तरीके से स्कूल कॉलेजों में बहुत ज़्यादा अब दीन को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि अखलाकियात को डिस्कस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, सोशल मीडिया पर रोज़ाना कई लोग, कई चेहरे नज़र आते हैं। हर एक के अपने कमेंट्स, हर एक की अपनी गुफ्तगू, हर एक का अपना तज्ज़िया और तबसरा। एक वीडियो मैंने सुनी, मौलाना शहरियार रज़ा आबदी, ये अहले तशरीह के स्कॉलर हैं और ये समझे कि वो ज़ाकिर हैं। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के मौजू पर, यानी सहारा लेके डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत ही ज़्यादा खुलूफ करते हुए उन्होंने दीन के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़ बड़ी दीदा दिलेरी के साथ उसने बहुत सारी बातें की। बुनियाद किसको बनाया? डॉक्टर जाकिर नाइक, क्योंकि पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो एक जो है एक ट्रेंड चल रहा है, उसको जो है इस्तेमाल करते हुए उसके ज़रिए उसने एक घटिया और तासुबाना पैगाम देने की कोशिश की है अवाम पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को। अपनी एक घटिया सोच बतलाइए कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर उनका एतराज़ बिल्कुल हसद नज़र आता है। उनसे क्यों एतराज़ है, उनको क्यों तकलीफ़ है? वो आलम में इस्लाम का काम कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन हसद और तासुब की बुनियाद पर उसने डॉक्टर साहब को निशाना बनाया, क्योंकि ये अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए यही समझ में आती है एक मेन वजह जो बतलाई जाए कि डॉक्टर साहब से इसको क्या तकलीफ है। बहरहाल, लेकिन बात यह है कि इनकी आप वीडियो सुने, 16 मिनट की इसकी गुफ्तगू है। 16 मिनट के अंदर उसने बहुत ही जो है अजीब व गरीब तबसरे किए और
پورے دین پر اس نے اعتراضات کیے، مدارس پر اعتراضات کیے، علماء اکرام پر اعتراضات کیے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا کہ پاکستانی حکومت کو چاہیے اور فوج کو چاہیے لوگوں کو لبرل بنائے، لوگوں کو لبرل بنائے۔ کیا مطلب ہے لبرل بنانے کا؟ مطلب کہ آزاد خیال، جو خیال کا مطلب کہ دین سے بھی آزاد، اسلام سے بھی آزاد، ہر کوئی اپنی مرضی سے جو بکتا رہے، جو کرتا رہے، کوئی اس کو روک تھام ہو ہی نہیں۔ اس قدر جو ہے اس نے کہا، اور اصل میں ان کا مقصد یہی ہے، لبرلزم کو فروغ دینا، ان کا مقصد یہی ہے تاکہ ان کو کھلی چھوٹ مل جائے۔ یہ صحابہ اکرام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم شخصیتیں جو دین کی گزری ہیں اسلام کے حوالے سے، جو محدثین علماء اکرام ہیں، ان پر یہ کڑی تنقید کرتے رہے جیسا کہ ان کا مزاج ہے، تاکہ ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ اسی لیے یہ لبرلزم پر کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ پروپیگنڈا حقیقت یہ خود جو ہے ایک جاسوس ہے۔ یہ پورا گروپ جاسوس ہے، جن کا کام یہی ہے کہ باہر سے جو ہے ان کو سب کچھ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر سیکولرزم اور لبرلزم کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک بہت بڑی باہر کی ٹیم ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہے، آپ باتیں سنیں، ان کے الفاظ جملے سنیں، یہ کہتا ہے کہ لبرلزم کو فروغ دینا چاہیے، یعنی ہر کوئی آزاد ہو، دین کی کوئی پابندی نہیں، اسلام کی کوئی پابندی نہیں، ہر کوئی جو کرتا رہے مرضی سے اپنی کرتا رہے، کوئی کسی کو کہنے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ ایک طرح سے دہشت گردی کی دعوت ہے۔ اگر ایسا ہی ہوگا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکے گا جس طرح بھی اور یہ گستاخیاں، یا صحابہ کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی آگے آپ بیان سنیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اس بندے کو ایک موقع کی تلاش تھی کہ کوئی موقع ملے تاکہ میں دین پر، اسلام پر، علماء پر، ان سب پر جو ہے تنقید کروں۔ اور پھر آگے چل کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات پہ تبصرہ کرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بچیوں سے جو ہے میں نہیں ملوں گا، یتیم بچیاں تھیں، بہرحال وہ غیر محرم تھی، اور ایک عقل مند، پڑھا لکھا، سمجھدار اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ان کے اس اقدام سے دنیا کو کتنا بڑا میسج پہنچا ہے کہ غیر محرم سے اسلام ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا ہوگا، ورنہ پاکستان میں تو کافی حد تک پہنچ چکا پیغام۔ ایک دعوت کا ان کا طریقہ بھی تھا، انہوں نے غیر محرم اور بچیوں کو ہاتھ بھی نہیں ملایا، ان کو انعام بھی نہیں دیا، بلکہ اس کی تو تعریف کرنی چاہیے، اس نے جو ہے اس کو خوب رگڑا لگایا، ایسا کیوں کیا؟ اور دلیل پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، عورتیں ہاتھ ڈالتی تھی، پھر آپ بیعت لیتے تھے۔ یہ من گھڑت دلیل، اپنی مرضی کے بنائے ہوئے انہوں نے دلائل ثبوت بنائے ہوئے ہیں۔ ہے ایسی کوئی دلیل صحیح حدیث تو لے آؤ، پیش کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیعت کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر محرم کو چھوا نہیں، اس کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ حالانکہ بیعت کا معاملہ کتنا اہم تھا، لیکن اس وقت بھی آپ نے زبانی بیعت لی عورتوں سے۔ تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا تھا اسلام کو، دین کو، اور پھر مدارس پہ تنقید۔ اور یہاں تک اس بندے نے کہا یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اداروں کی ضرورت ہے یونیورسٹی کے جو ہے لیول پر، پاکستان کو مدرسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ الفاظ اس نے کہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعصب اور حسد ہے دینی اداروں کے ساتھ، اسلامی اداروں کے ساتھ، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی شان پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ان سے مروی احادیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ چاہتے ہیں ہونی نہیں چاہیے۔ اصل یہ دین کے دشمن ہے، اصل اسلام کے دشمن۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے سب سے زیادہ دشمن یہ ہے، اور صحابہ ہم تک دین پہنچانے والے۔ اگر ہم مائنس کر دیں صحابہ کو تو دین کیسے ہم سیکھیں گے؟ کہاں ہمارے پاس کہاں سے دین آئے؟ اصل ان کی سازش دین کے خلاف ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سارے دین کے خلاف ہتھ کنڈے ہیں، کفر کی، کفار کے ہتھ کنڈے دین کے خلاف، یہ ساری سازشیں دین کے خلاف ہے۔ یہ پوری لابی جو ہے پیچھے سے اس کو سپورٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے صحابہ پر تنقید، دین پر تنقید، اسلام پر تنقید، قرآن پر تنقید، اور مدارس پر تنقید، اور پتہ نہیں کیا اپنی کتابیں کھول کے نہیں دیکھتے، دوسروں پر تنقید کرتے، کیا کیا تم لوگوں نے گند لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور یہاں تبصرے کرتے ہیں کہ جو ہے نا مدارس میں یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔
صرف مقصد ان کا کیا ہے؟ دین سے دور کیا جائے، مدارس سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ کوئی قد کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو فرشتے تو وہاں بھی نہیں ہوتے، مدارس کے اندر طلبہ وہ فرشتے تو نہیں ہوتے۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے سارے مدارس جو تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، سارے علماء تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ حالانکہ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں؟ جس سے غلطی ہوئی اس سے غلطی ہوئی، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، مانتے، اس کی تردید بھی کرتے، لیکن جو اس کے علاوہ سب سے بڑا جو اہم کام ہو رہا ہے مدارس کے اندر، قرآن حدیث کی تعلیم، دنیا کی سب سے اچھی تعلیم، دعوت و تبلیغ، یہ کام چل رہا ہے، تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اصل دشمنی ان کے ساتھ ہے۔ سمجھو کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے کہ کہاں دیکھتے واقعہ ہوتا ہے، کہاں دیکھتے واقعہ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وائرل کرنا ہے۔ تو اس کی بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو علامہ بنایا ہوا لوگوں نے، مولانا بنایا ہوا ہے، اور بڑے لقب دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور ان کی علمی معیار یہ ہے کہ آپ سنیں تقریر میں، ایک عام سا بچہ جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ بس صرف شہرت چاہیے، منصب چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ مدارس پر تنقید، مساجد پر تنقید، اللہ کے دین کے کام کرنے والے ان کے یہ دشمن ہیں۔ اہل تشیع نے کیا کیا آج تک اسلام کے لیے؟ کیا کرتے ہیں مسلمان ہونے کا؟ بتائے کون سا کام کیا؟ پوری امت کو تم لوگوں نے اس بات پر لگا دیا کہ اپنے آپ کو پیٹتے رہو، اپنے آپ کو مارتے رہو، باقی کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کا جو حسد اور بغض اور جلن جو دین کے خلاف ہے وہ اس نے ظاہر کی، اور اپنا منفی پروپیگنڈا سب کے سامنے اس نے واضح کر دیا کہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اتنے مخالف ہے دین کے، لیکن اللہ نے مدد کی ہے کن کی؟ علماء کی۔ علماء کے مخالف بہت سارے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو علماء کے مخالف ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دین کی خدمت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ مدد کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے فتنے باز لوگوں کے چکر میں نہ آئے۔ اگر علم نہ ہو تو ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ صرف یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے والے اور یہ پروپیگنڈا جو ان کو ملا ہوا ہے باہر سے وہی پھیلاتے اور کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیق اللہ